آج جو میں آپ حضرات کے لیے ایک وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، بہت ہی زیادہ اور خاص وظیفہ ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ و عز برہانہ کے 4 نام ایسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے تمام تر آپ کے مسائل جو ہیں، خاص کر جن چیزوں کا تعلق نظر بد سے ہے یا شیطانی چیزوں سے ہے یا جادو سے ہے یا تعویذات سے ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ ان کا ورد کرنا شروع کر دیں گے، ان کو پڑھنا شروع کر دیں گے، تو اللہ جل شانہ و عز برہانہ کے ناموں کی برکت سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خود بخود انشاءاللہ دفع رفع ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ کی تمام مشکلات جو ہے جو ان چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھ لیجئے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پابند نماز ہو، یعنی 5 وقت کی نماز جو اللہ کریم نے فرض کی ہے تو اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ آپ جتنے بھی وظائف پڑھتے رہیں گے ان کی وہ برکات آپ کو میسر نہیں آئے گی جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ یہ معمول بنا لیں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کم از کم قرآن کا 1 رکوع تلاوت کریں بلا ناغہ، اور صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کا اہتمام کریں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا اہتمام کریں، مختلف قرآنی وظائف جو ہے ان کو پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے، نماز سے دور ہوتا ہے، تو پھر شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات جو ہے وہ انسان کو گھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو وہ 4 نام عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے وہ تھمبنیل پر پڑھ لیا ہوگا، جادو وغیرہ کے معاملات ہوں یا تعویذ وغیرہ یا بندش وغیرہ، اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو انشاءاللہ وہ دفع رفع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد نماز صبح ادا کر لیں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے، اور پھر اس طرح عشاء کی نماز ادا کر لیں، اور جہاں نماز پڑھیں وہیں پر آپ نے بیٹھ کے یہ 4 نام آپ نے پڑھنے۔ صبح کی نماز کے بعد جہاں آپ نے نماز پڑھی وہیں بیٹھ کر پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ وہیں بیٹھ کے پڑھیں جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے۔ اسلامی بہنیں جو گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہیں مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ مرد کے لیے کیونکہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے تو وہ مسجد کے اندر پڑھے گا، تو وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے ایک 100 دانے والی تسبیح اپنے ہاتھ کے اندر لینی ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے یا حافظو یا ناصرو یا محیطو یا رحمان، یہ 4 نام پڑھنے ہیں بس۔ یا حافظو یا حفیظو یا ناصرو یا محیطو یا رحمانو۔ اگر آپ اس کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں گے تو تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف آپ 4 نام پڑھ لیں تو بس اتنا کافی ہے، یا حافظو یا ناصرو یا محیطو یا رحمان، بس آپ یہ پڑھ لیں بڑے ہیں۔ اگر اس کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نام بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 4 نام خاص ہیں یہ ہمارے وظیفے کے اندر ہیں، اور اس کے پڑھنے سے ہمارا تجربہ ہوا ہے کہ اگر انسان سفر کر رہا ہو، اگر وہ پڑھ لے تو پھر وہ ڈاکوؤں سے، چوروں سے اس کی جان بچ جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ آپ نے یہ 4 نام پڑھنے، اور ایک تسبیح صبح کی نماز کے بعد، اور ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے، یعنی پھونک مار کے، اور اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ بھی پھیرنے ہیں اور پورے جسم پر پھیر دینے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تمام تر جو روحانی طریقے سے جو لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یا مشکلات ان کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساری کے ساری دفع رفع ہو جائیں گے، اور آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ آسانی کی طرف لے جائے گا۔ تو آج کا وظیفہ جو ہم نے بتایا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔